بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں مدد کریں، سبق نمبر 15۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ ہجوم، تربیت، ایمبولینس، ناگہانی، کیمپ، خود اعتماد۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی۔ ساری ٹریفک رک گئی، ابا جان بھی رک گئے، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار سرخ بتی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ علی اور ابا جان بھی گاڑی سے نکلے تاکہ اس لڑکے کی مدد کی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے میں ہجوم میں سے دو نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی کی اور اس کے بازو کو سیدھا کر کے دو پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا۔ علی نے ان سے پوچھا، بھائی جان، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا، نہیں، ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے سے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ علی اور ابا جان گاڑی میں واپس آ بیٹھے۔ علی نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، یہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں؟ ابا جان بولے، بیٹا، اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں میں قائم اسکاؤٹ تنظیم کا رکن ہوتا ہے۔ اس میں طلباء کو اپنے کام خود کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے، اسکاؤٹ وہاں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ علی، ابا جان، اس تنظیم کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں، یہ تو بڑی اچھی تنظیم ہے۔ ابا جان نے بتایا، بیٹا، اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد 1907 میں برطانوی فوج کے ایک افسر رابرٹ بیٹن پاؤل نے رکھی تھی۔ اس کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ علی، ابا جان، کیا میں بھی اسکاؤٹ بن سکتا ہوں؟ ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بیٹا، اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ابا جان نے بتایا کہ 7 سال سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ جو ہوتے ہیں وہ بوائز اسکاؤٹس کہلاتے ہیں، اور 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ رول اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ شازیہ جو کافی دیر سے چپ تھی، بولی، ابا جان، کیا یہ تنظیم صرف لڑکوں کے لیے ہے؟ ابا جان نے بتایا، نہیں بیٹی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ طلباء کی تنظیم اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے، جبکہ طالبات کی تنظیم کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں طالبات کی یہ تنظیم 1947 میں قائم کی گئی تھی۔ اس میں بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ جونیئر گائیڈ، یہ 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے۔ گرل گائیڈ، اس میں 16 سال تک کی عمر کی طالبات شامل ہوتی ہیں، اور سینئر گائیڈ، اس میں 17 تا 21 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہو سکتی ہیں۔ اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کی تنظیموں کے رکن بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈز سے عہد بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک، تنظیم اور والدین کے وفادار رہیں گے۔ وہ جانوروں پر رحم کریں گے، اپنے قول و فعل اور خیالات کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے، کفایت شعری اختیار کریں گے، ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور باقی اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ علی، یہ تو بڑے اچھے اور مفید اصول ہیں۔ ابا جان نے کہا، اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمت نہیں ہارتے، ہر قسم کے ہنگامی حالات کے لیے
تیار رہتے ہیں۔ شازیہ: ابا جان یہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں؟ ابا جان: ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے، انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے، انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا اور ان کی مرہم پٹی کی، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی مدد کی اور انہیں خوراک اور ادویات بھی مہیا کی۔ شازیہ: ابا جان میں بھی گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک قوم کی خدمت کروں گی۔ علی بھی جلدی سے بولا میں بھی۔ ابا جان مسکرا دیے۔ ٹھہریے اور بتائیں کہ پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم کب بنائی گئی؟ تو پاکستان میں گرل گائیڈ کی تنظیم جو ہے وہ 1947 میں بنائی گئی تھی۔ اسکاؤٹ تنظیم کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ 2005 میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو 2005 میں پاکستان میں زلزلے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم نے سیکھا، یعنی کہ ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کو کسی بھی آفت میں دوسروں کی مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے اپنا وقت یعنی کہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ طالبہ کو اسکول ہی کے زمانے سے مختلف مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس کو بہت سے مفید کام سکھائے جاتے ہیں۔ اسکاؤٹس اور گائیڈس کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ طلبہ اور طالبات کو اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ تنظیم میں شرکت کرنی چاہیے۔ مشق ہے، مشق میں ہیں نئے الفاظ۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ ہجوم، بھیڑ، آفت، مصیبت۔ کفایت شعری، سمجھداری سے خرچ کرنے والا۔ ناگہانی، اچانک۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ طالبہ کی تنظیم اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے۔ اتنے میں ہجوم میں سے دو نوجوان آگے بڑھے۔ ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی، ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ لڑکے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہ ٹھیک ہے۔ زخمی کو اسکوٹر پر ہسپتال پہنچا دیا گیا، غلط، بلکہ زخمی کو ایمبولینس پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ جونیئر گائیڈ 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے یہ۔ اور اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف ہے، اسکاؤٹس کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسکاؤٹس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 7 سے 11 سال تک کے بچے شہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال تک کے بچے بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں اور 17 سے 25 سال تک کے بچے رویل اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی؟ اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی برطانوی فوج کے افسر رابرٹ بیڈن پاؤل تھے اور یہ تحریک جو ہے 1907 میں قائم ہوئی۔ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟
پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن 1947 میں قائم ہوئی۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کے طلباء اور طالبات کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ناگہانی صورتحال، آفت، حادثہ یا مشکلات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنے ارد گرد موجود مختلف مسائل کے حل میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ ہم ارد گرد کے مسائل کی نشاندہی کر کے انتظامیہ کو ان مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ مسائل جلد حل ہو جائیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ پڑھنے میں ایک جیسے مگر املاء اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ جیسے سب سے پہلے ہے علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، اور یہ علم ہے، اس علم کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ نظر، تحفہ اور نظر نگاہ۔ اصل، شہد کو کہتے ہیں، اور اصل بنیاد، جڑ یعنی کہ خاص۔ قواعد سیکھیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں دوڑ میں اول نہ آ سکا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ حروف ندا، وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جائیں حروف ندا کہلاتے ہیں۔ جیسے پہلے جملے میں ارے حروف ندا ہے۔ حروف تعصف۔ حروف تعصف میں وہ الفاظ جو غم اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں حروف تعصف کہلاتے ہیں۔ جیسے دوسرے جملے میں ہے تو یہ حروف تعصف ہے۔ حروف استعجاب، وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں حروف استعجاب کہلاتے ہیں۔ جیسے تیسرے جملے میں ہے سبحان اللہ، حروف استعجاب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ دیے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی میں اس طرح سے جملے بنائیں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ جیسے حروف ندا ہیں اے، او، ارے وغیرہ۔ حروف تعصف ہے افسوس، ہائے ہائے۔ حروف استعجاب ہے وائے رے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ نے اپنی کاپی پہ پریکٹس کرنی ہے۔ پڑھیے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ تو پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایدھی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو 1951 میں عبدالستار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمت میں 24 گھنٹے کی ایمبولینس سروس شامل ہے۔ عبدالستار ایدھی نے صرف 5,000 روپے کی مدد سے پہلا فلاح و بہبود کا مرکز بنایا تھا۔ بعد میں ایدھی ٹرسٹ قائم کیا گیا۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں فلاح و بہبود کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں 300 سے زائد مراکز ہیں۔ سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہونے کی وجہ سے 2000 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے عبدالستار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا، جس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ایدھی
فاؤنڈیشن کی ہے۔ ابتدا میں ان کی خدمات صرف زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچانے تک محدود تھی، مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ وائرلیس کے نظام سے مربوط 500 ایمبولینس کا یہ نیٹ ورک پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ سوالات میں پہلا سوال ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کب اور کس نے قائم کی؟ تو اس کے جواب میں لکھیں گے کہ 1951 میں عبدالستار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم ہوئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی کوئی سی 2 فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو ایدھی فاؤنڈیشن میں ایدھی ٹرسٹ اور ایمبولینس سروس شامل ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کب اور کیوں شامل کیا گیا؟ سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہونے کی وجہ سے 2000 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عبدالستار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا۔